الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. حاضر جمعہ میرے اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اس اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان جیسی عظیم نعمت دی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک نبی دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون بنایا ہے، اس قانون کے تحت بڑے بڑے لوگوں کو، بڑی بڑی ہستیوں کو بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنی بادشاہت چھوڑنی پڑتی ہے، دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبیوں کا بڑا سلسلہ دنیا میں بھیجا۔
آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان، عیسیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ تمام نبیوں کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ اس قانون کے تحت جس کو اللہ رب العالمین نے بنایا، چاہے نہ چاہے، انسان کی مرضی ہو یا نہ ہو، بہرحال اسے اس دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے ہم نے ہمیشگی کی زندگی نہیں عطا کی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی کی زندگی عطا نہیں کی۔ جو بھی دنیا میں آئے چلے، کسی بھی بشر کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے ہم نے ہمیشگی کی زندگی عطا نہیں کی۔ اگر آپ کو اللہ رب العالمین موت دے دے، اللہ رب العالمین آپ کو اس دنیا سے اٹھا لے، اللہ رب العالمین آپ کو وفات دے دے، آپ کو اللہ رب العالمین موت دے دے، تو کیا یہ جو رہنے والے ہیں، مکہ کے بسنے والے ہیں، مکہ میں رہنے والے ہیں، مشرکین ہیں، یہودی ہیں، کیا یہ ہمیشہ زندگی پانے والے ہیں؟ یہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا، ہر نفس کو موت آئے گی۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ بھی اس دنیا سے جانے والے، آپ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں، رخصت ہونے والے ہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر کو، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر، 2 شنبہ 11 ہجری کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع پہنچتے ہیں۔ ایک جنازے کی نماز میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز میں پہنچتے ہیں۔ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں۔ اس کی مٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے، آپ نے جنازے کی نماز پڑھا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مٹی کو، اس کو مٹی دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی دے کر کے گھر کو واپس لوٹتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں واپسی میں راستے میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہونے لگتا ہے، درد ہونے لگتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آتے ہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں۔
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سر میں بھی درد ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس پہنچتے ہیں. میاں بیوی کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے، دوستانہ رشتہ ہوتا ہے. اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہوتا ہے، اس سے بڑا دوستانہ رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. دوستانہ رشتہ ہوتا ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ کتنا اچھا ہوتا کہ تو انتقال کر جاتی، میں تجھے کفناتا، میں تجھے دفن کرتا، میں تیری نماز جنازہ پڑھتا، میں تجھے غسل دیتا. میرے بھائیو، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا کہ مجھ سے پہلے تو انتقال کر جاتی، میں تجھے غسل دیتا. حضرت عائشہ کہنے لگتی ہے، اے اللہ کے رسول، تو آپ چاہتے ہی ہیں کہ میرا انتقال ہو جائے اور آپ دوسری بیوی سے شادی کر لیں اور اس کے بعد دوسری بیوی کو میرے سوگن کو لے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دل بہلانا چاہتے تھے کیونکہ آپ کے سر میں بھی درد تھا. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بھی درد تھا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر میں بھی درد. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 6 دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہنے لگتے ہیں کہ بتاؤ میری باری کہاں ہے؟ آپ کے سر میں درد ہے، آپ کو تکلیف ہے، آپ کے سر میں درد ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری باری کس کے یہاں ہے، میری باری کس کے یہاں ہے. ازواج مطہرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے سمجھ لیا کہ آپ کا مقصود کیا ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود کیا، آپ کا مطلب کیا ہے. کہہ دیا کہ آپ کی باری جہاں بھی ہو، ہم عائشہ کے لیے آپ کی اپنی باری کو ہبا کرنے کے لیے تیار ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو جاتے ہیں اور بیماری کی حالت اتنی بڑی ہوئی ہے، اتنی تکلیف ہے کہ آپ خود چل کر کے جا نہیں پا رہے ہیں. فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب نے آپ کو سہارا دیا، دونوں نے اٹھایا ہوا ہے، آپ کے پیر زمین سے گھسٹ رہے ہیں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو عائشہ دیکھ نہیں پاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کر دیے، معوذتین پڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھونک رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کر رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آپ کے جسم ہی پر پھیرنے کی کوشش کر رہی ہے، برکت لینے کی کوشش کر رہی ہے. وفات سے 6 دن پہلے کا معاملہ. 5ویں دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت بڑھ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کا درد بڑھ گیا ہے، گشی تاری ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 7 مشکیزوں کا پانی لاؤ میرے اوپر بہاؤ، میں غسل کرنا چاہتا ہوں، میں نہانا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 7 مشکیزوں کا پانی لایا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لگن، ایک ٹب ہوتا ہے، برتن ہوتا ہے جس کو لگن کہا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں، غسل فرماتے ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے ہیں اور مسجد جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے خطبہ دیتے ہیں. آپ نے خطبہ دیا، آپ نے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، لعنت اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اللہ رب العالمین کی لعنت یہودیوں پر، اللہ کی لعنت نصرانیوں پر، اللہ کی لعنت یہودیوں پر، انہوں نے
مسجد کا درجہ دے دیا، مسجد بنا لیا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کے الفاظ میں آپ نے فرمایا قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی مار ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی مار ہو یہودیوں پر، اللہ کی مار ہو نصرانیوں پر، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا، قبر کو پوجنے لگے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرض الموت میں کہہ رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی خطبہ میں کہا تھا، آپ نے یہ بھی فرمایا تھا لوگ اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہے، میں نے کسی کو مارا ہے، کسی کو کوڑے سے مارا ہے، تو میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پھر خطبہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہی جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کا قرضہ میرے اوپر ہے تو وہ مجھ سے مانگ لے۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، اور کہتا ہے اللہ کے رسول میرے اوپر میں نے آپ کو 3 درہم دیا تھا، وہ 3 درہم باقی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس سے کہا کہ اس کا قرضہ ادا کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر قرضہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے اوپر کسی کا قرضہ ہو، یہاں تو بڑا بڑا قرضہ لے کر کے آدمی بیٹھا ہوا رہتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن اس کے خاندان والے، اس کے بال بچے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ میں یہ بھی فرمایا تھا، 5ویں دن کا مسئلہ ہے، وفات سے 5ویں دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو، دنیا کی زیب و زینت چاہتے تو اللہ اختیار دیتا ہے، یہ دنیا اختیار کر لو، دنیا میں رہ جاؤ۔ لیکن اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا، اللہ کے پاس جو اس کا اختیار کر لیا، اللہ کے پاس جو رب العالمین نے تیار کیا اس کا اختیار کر لیا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہہ رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ما ھذا الشیخ، اس بڈھے کو کیا ہوا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اچھا کہا ہے کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو اللہ دینے کے لیے تیار ہے، اور آخرت میں اللہ نے جو رکھا ہے وہ اگر چاہیے تو وہ بھی اللہ رب العالمین دے دے گا۔ کتنا اچھا مسئلہ ہے، لیکن وہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ وہ کون سا بندہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے پہلے اگر کسی نے سمجھا تھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ جس بندے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ خود ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ اور ابو بکر نے جان لیا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دن دنیا میں نہیں رہے، اب زیادہ دن رہنے والے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ رہی ہے، چوتھا دن وفات سے 4 دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے ہیں کہ لاؤ میں تمہیں کچھ وصیت کر دیتا ہوں، کچھ نصیحت کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، صحابہ کرام ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لاؤ کاغذ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وصیت کریں گے، لکھیں گے۔ اختلاف ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے، تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ اختلاف ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ سارے لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز چوتھے ہی روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لوگوں جزیرۃ العرب سے، مکہ سے، عرب سے یہودیوں کو نکال دینا، یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ باہر سے اگر کوئی وفود آئے، کوئی لشکر آئے، کوئی جماعت آئے تو اس کی خدمت کرنا، جس طریقے سے میں خدمت کرتا ہوں میرے بعد تم لوگ اس کی خدمت کرنا۔ تیسری چیز کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ مجھے شک ہو گیا، میں بھول گیا، شاید کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد میں جو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کتاب و سنت کو لازم پکڑ لینا۔ یا آپ نے یہ کہا تھا کہ لشکر اسامہ کو جو میں بھیجنے والا ہوں میرے بعد اس کو بھیجنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں وفات سے 4 دن پہلے۔ ابھی 2 دن باقی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آہٹ ہو گئی کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے کہتے ہیں کہ اپنی جگہ باقی رہو۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہے تھے فضل بن عباس، علی بن طالب، آپ نے اس سے کہا کہ مجھے ابو بکر کے بائیں جانب بٹھا دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے، ابو بکر نبی کی اقتدا کر رہے ہیں اور ابو بکر کی تمام مقتدی اقتدا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے باہر نہیں نکلے۔ ایک دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کا وقت تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے اپنے تمام غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس 7 دینار تھا، آپ نے ان کا صدقہ کر دیا اور آپ نے اپنے زرہ کے بارے میں، آپ کے پاس جو زرہ تھا آپ نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہبہ ہے، مسلمان اس کا استعمال کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن، دوشنبہ، سوموار کے دن فجر کی نماز کے لیے نکلتے نہیں ہیں، بلکہ آپ صرف جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں موجود ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ آہٹ ملی تو لوگ نماز، ایسا لگ رہا تھا کہ نماز چھوڑ دیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاز پرسی کرنے کے لیے، آپ کی عادت کے لیے نکل پڑیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ نہیں، نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پوری کر لو۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، پیاری بیٹی ہے، سب سے چھوٹی بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، آپ اس کے کان میں کچھ کہتے ہیں، ایک کان میں آپ نے کچھ کہا وہ رونے لگی، دوسرے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ابا نے یہ کہا کہ اسی مرض میں میں اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، اسی مرض میں میرا انتقال ہونے والا ہے۔ اتنا سنتے ہیں حضرت فاطمہ رونے لگتی ہے، حضرت فاطمہ رونے لگتی ہے، اور آپ نے جو دوسری مرتبہ کہا تھا جس میں وہ ہنسنے لگی تھی، آپ نے جو کان میں کہا تھا، فاطمہ کہتی ہے کہ میرے ابا نے یہ کہا تھا کہ قیامت کے دن تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گے،
سب سے پہلے مجھ سے ملو گی اور تم جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ لوگوں کا مجمع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو پیار کرتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہاں سے لوگ ہٹ جائیں، ازواج مطہرات کو بلاتے ہیں، اپنی بیویوں کو بلاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت مجھے ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا سے گئے میرے یہاں باری تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن انتقال کرتے ہیں میری گردن میں آپ کا سر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے تھے، سکرات کا عالم ہے، موت کی کشمکش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ان للہ موت، ان للہ سکرات، یقیناً موت کی سختیاں ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بند ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو صرف حرکت دے رہے ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں۔ عائشہ کان لگا کر کے سنتی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہی جملہ کہہ رہے تھے، پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، سب سے خوشی کا دن وہی دن تھا، سب سے خوشی کا دن وہی دن تھا جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، اور سب سے غم کا دن اس دن تھا جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو جاتی ہے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی، اتنی محبت تھی جس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ حیران اور پریشان ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے دوبارہ واپس ہو جائیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ فرط محبت میں جوش میں کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً خطبہ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ من کان منکم یعبد محمدن، جو محمد کو پوجتا تھا، محمد کی عبادت کرتا تھا، محمد کو پوجتا تھا، وہ اس بات کو جان لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، جو بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کو رب مانتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ رب العالمین زندہ ہے زندہ ہے، لا یموت، کبھی بھی اللہ کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، بڑی بڑی ہستیاں آئے گی، نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، کسی کے ساتھ اس دنیا نے وفا نہیں کیا، بلکہ اسے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا۔ اللہ نے سچ کہا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں رہو تمہیں موت آ لے گی۔ تو موت کے آنے سے پہلے ہمیں اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال